بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر بن وہیب مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر کی لڑائی میں ان کا بیٹا قیدی رہ گیا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بھی خلف مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اڑ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام ہجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان: کیا کیا جائے، بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر بن وہیب: برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی نہ ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ میں آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں عمیر، اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمانوں کے پاس قیدی ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کر دیا۔ عمیر نے تلوار کو آب دی، پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، صرف اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ دیکھا تو عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے، مگر شرارت اس کے بشرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: اسے مت روکو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا رستہ صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفا کیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسب ذیل مکالمہ ہوا: عمیر، صبح کا سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیہ سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر: اس تحفے سے تو آپ حال میں فیضیاب ہوئے ہیں، اب تک ہمارے ہی مروجہ طریقے سلام پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے عمیر؟ ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہیں، ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر: اللہ انہیں غارت کرے، انہی تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کر دیا ہے۔ اے صاحب، کیا بتاؤں، جس وقت سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: عمیر، سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں ہجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گئے، گھبرا کر عرض کیا: صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور تعزیز تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے۔ اے عمیر، تم کب چوکنے والے تھے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بیکا نہ ہونے دیا۔ عمیر نے جواب دیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول اللہ ہونے کی اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتے رہے،
یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا، اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے؟ اللہ کا شکر ہے مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ابھی یہاں قیام کریں۔ اصحاب رضوان اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الاسود واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ میں تبلیغ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوشی اجازت بخش دی۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر لوٹا۔ اگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جاہلیت پر ڈٹا رہتا اور اپنے اس برے ارادے سے باز نہ رہتا تو پھر خود کو بھی کفر میں مر جاتا اور اپنے بیٹے کو بھی نہ چھڑاتا، لیکن یہ اسلام ہی کی برکت تھی کہ جان بھی محفوظ، بیٹا بھی قید سے آزاد اور ایمان بھی نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔